بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کلی کی تیسری تقسیم۔ تو کلی کی تیسری تقسیم کے تحت دو اقسام آتے ہیں، نمبر 1 کلی ذاتی اور نمبر 2 کلی عرضی۔ وجہ حسر ان کی یہ ہے کہ کلی دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو اس کو کہتے ہیں کلی عرضی، اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کلی ذاتی۔ وجہ حسر کے بعد آئیے اب ہم ان کی تعریفات و امثلہ کو جانتے ہیں۔ تو کلی ذاتی کی تعریف یہ ہے، کلی ذاتی اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو۔ آگے عام ہے افراد کی حقیقت کا عین ہو جیسا کہ نوع، یا افراد کی حقیقت کے اندر داخل ہو جیسا کہ جنس اور فصل۔ تو اس تعریف کے مطابق نوع یہ بھی کلی ذاتی ہے، جنس اور فصل یہ بھی کلی ذاتی ہیں۔ نوع اس وجہ سے کلی ذاتی ہے کیونکہ نوع اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے۔ تو جب اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے۔ جیسا کہ مثلا انسان ہے تو انسان کے افراد ہیں زید، عمر، بکر وغیرہ، اور ان افراد کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور انسان کی حقیقت بھی ہے حیوان ناطق۔ تو یہ نوع اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوئی کیونکہ افراد کی حقیقت بھی حیوان ناطق اور انسان کی حقیقت بھی ہے، اس لیے نوع یہ کلی ذاتی ہے۔ جنس یہ بھی کلی ذاتی ہے کیونکہ جنس اپنے افراد کی حقیقت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے۔ جیسا کہ مثلا حیوان، تو یہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق کے اندر داخل ہے۔ حیوان ناطق یہ انسان کی پوری حقیقت ہے اور حیوان اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح ناطق فصل بھی افراد کی حقیقت کے اندر داخل ہوتی ہے، جس طرح کہ ناطق انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور ناطق یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے۔ تو اس لیے نوع بھی کلی ذاتی ہے کیونکہ یہ بھی افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے بلکہ وہ عین حقیقت ہے، اور جنس اور فصل یہ بھی افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے بلکہ افراد کی حقیقت کے اندر داخل ہے۔ اس لیے نوع بھی کلی ذاتی، جنس اور فصل یہ بھی کلی ذاتی ہے۔ کلی عرضی کی تعریف۔ کلی عرضی اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ خاصہ اور عرض عام۔ خاصہ اور عرض عام یہ کلی عرضی ہیں کیونکہ یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتے ہیں۔ مثلا انسان ہے، انسان کا خاصہ ہے ضاحک ہونا، تو ضاحک یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے کیونکہ انسان کے افراد ہیں زید، عمر، بکر، اور ان کی حقیقت حیوان ناطق۔ تو ضاحک یہ زید، عمر، بکر ان افراد کی حقیقت سے خارج ہے، اس لیے ضاحک کو کہیں گے کہ یہ خاصہ ہے، کلی عرضی ہے۔ اور اسی طرح جو عرض عام ہے یہ بھی کلی عرضی ہے کیونکہ عرض عام بھی افراد کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثلا ماشی ہے، تو ماشی کا معنی ہے چلنے والا، تو یہ انسان کے افراد زید، عمر، بکر ان کی حقیقت سے خارج ہے کیونکہ ان کی حقیقت تو ہے حیوان ناطق اور ماشی حقیقت سے خارج ہے۔ اس لیے ضاحک یہ بھی کلی عرضی ہے اور ماشی یعنی کہ عرض عام یہ بھی کلی عرضی ہے۔ یہ کلی ذاتی اور کلی عرضی کی ایک تعریف ہے۔ اس تعریف کے مطابق کلی ذاتی کے 3 قسم ہیں، نوع، جنس اور فصل، اور کلی عرضی کے 2 قسم ہیں، خاصہ اور عرض عام۔ کلی ذاتی اور کلی عرضی کی ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ کلی ذاتی اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، اور کلی عرضی اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہ ہو۔ تو اب
اس تعریف کے مطابق کلی ذاتی کے دو قسم بنیں گے، نمبر 1 جنس اور نمبر 2 فصل، کیونکہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے اور فصل وہ بھی افراد کی حقیقت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ باقی نوع وہ کلی ذاتی ہونے سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ نوع وہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ عین حقیقت ہے۔ اور کلی عرضی اس کلی کو کہیں گے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہ ہو۔ تو اس تعریف کے مطابق خاصہ اور عرض عام یہ کلی عرضی بنیں گے، جس طرح کہ پچھلی تعریف کے مطابق بھی یہ کلی عرضی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلی تعریف کے مطابق نوع، جنس اور فصل یہ تینوں کلی ذاتی ہیں، اور خاصہ اور عرض عام یہ کلی عرضی ہیں، جبکہ دوسری تعریف کے مطابق کلی ذاتی کے صرف دو قسم بنیں گے، یعنی جنس اور فصل، اور کلی عرضی کے اس دوسری تعریف کے مطابق بھی وہی دو قسم ہیں، یعنی کہ خاصہ اور عرض عام۔ باقی نوع یہ دوسری تعریف کے مطابق یہ نہ تو کلی ذاتی بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کلی عرضی بنے گا، کیونکہ یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج بھی نہیں ہے۔ کلی ذاتی اور کلی عرضی کی تعریفات و امثلہ کو جان لینے کے بعد آئیے اب ہم کلی عرضی کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو کلی عرضی کے دو قسم ہیں، نمبر 1 عرض لازم اور نمبر 2 عرض مفارق۔ وجہ اثر یہ ہے کہ کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو کلی معروض سے اس کا انفکاک ممتنع ہوگا، یا کلی سے معروض سے انفکاک ممتنع نہیں ہوگا، ممکن ہوگا۔ معروض یعنی جس کو کلی عارض ہے اور انفکاک کا مطلب ہے جدا ہونا، یعنی اپنے معروض سے کلی منفک جدا ہو سکتی ہے یا اس کا جدا ہونا ممتنع اور محال ہے۔ اگر کلی کا اپنے معروض سے منفک ہونا، جدا ہونا ممتنع ہو، اس کو کہتے ہیں عرض لازم، اور اگر کلی کا اپنے معروض سے منفک ہونا محال نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو اس کو کہتے ہیں عرض مفارق۔ وجہ سے سمجھنے کے بعد آئیے تعریفات و امثلہ کو جانتے ہیں۔ تو عرض لازم اس کلی کو کہتے ہیں جس کا انفکاک معروض سے ممتنع اور محال ہو، جیسے کہ زوجیت اربع کے لیے۔ زوجیت کا معنی ہے انقسام بمتساویین، یعنی دو برابر حصوں میں منقسم ہونا۔ تو 4 کے عدد کو انقسام بمتساویین یعنی 2 کے اوپر پورا تقسیم لازم ہے۔ یہ محال اور ممتنع ہے کہ 4 کا عدد ہو اور وہ 2 کے اوپر پورا منقسم نہ ہو۔ تو یہ انقسام بمتساویین یعنی زوجیت یہ اربع کو لازم ہے، اس کو کہیں گے عرض لازم۔ دوسرا ہے عرض مفارق۔ عرض مفارق اس کلی کو کہتے ہیں جس کا انفکاک معروض سے ممکن ہو، جیسا کہ خوف کی زردی۔ تو یہ خوف کی زردی یہ عارض ہوتی ہے اور اس کا انفکاک یعنی جدا ہونا معروض سے یہ ممکن ہے، عارض ہوتی ہے اور پھر بعد میں یہ زردی زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کہیں گے ہم عرض مفارق۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے کلی کی تیسری تقسیم اور اس کے اندر ہم نے کلی ذاتی اور عرضی کو سمجھا، اور کلی عرضی کے 2 قسم عرض لازم اور عرض مفارق کو جانا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کلی ذاتی اور کلی عرضی کی جو 2 تعریفات آئی ہیں ان تعریفات اور ان کے اندر پائے جانے والے باہمی فرق کی وضاحت کریں کہ کلی ذاتی اور کلی عرضی میں تعریفات کی روشنی کے اندر کیا فرق ہے۔ نمبر 2، آپ ان کلیات کے اندر فرق کریں کہ ان کلیات میں سے کون سی کلی ذاتی ہے اور کون سی کلی عرضی ہے۔ نمبر 1 حیوان، نمبر 2 ماشی، نمبر 3 حساس، نمبر 4 ساحل اور نمبر 5 طویل القامت۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اخلاص کی دولت بھی